اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے اور انبیاء اور رسل کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کی دعا ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اس صراط مستقیم پر چلیں گے، اس سیدھے راستے پر چلیں گے، ان پر میرا انعام ہوگا، وہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس لیے دعا میں یہ کلمات بھی ہیں، اللہ ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اس راستے سے ہٹیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے اور میرے غضب اور غصے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس دعا میں سکھایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ ان پہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی یہ بھٹکنے والے ہیں، اس لیے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا، اور مغضوب علیہم جن پہ تیرا غصہ ہوا اور ضالین جو بھٹک گئے، راستے سے گمراہ ہو گئے، ان کی راہ سے تو نے ہمیں بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر واضح کیا کہ انعام یافتہ کون ہیں، مغضوب علیہم کون ہیں اور ضالین کون ہیں۔ انعام یافتہ کے بارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، یہ اس راستے پر چل کے کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اس راستے پہ چل کر نہ صرف یہ کہ کامیابی ملے گی بلکہ ان کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، ان کی رفاقت اور صحبت بھی میسر آئے گی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت، ان کی صحبت، ان کا ساتھ، اس سے اچھا ساتھ اور کس کا ہو سکتا ہے کہ انسان کو انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی صحبت اور ان کی رفاقت میسر آ جائے، اس سے زیادہ بہتر کسی اور کی رفاقت اور صحبت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ مغضوب علیہم کون ہیں، غضب اللہ علیہم ولعنہم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، جن پر اللہ ناراض ہوا، جن پر اللہ نے لعنتیں بھیجی، جن کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی، جو علم رکھنے کے باوجود، جو فہم اور سمجھ رکھنے کے باوجود، جو سب کچھ جاننے کے باوجود
صراط مستقیم پر نہ چلے، جنہیں پتہ تھا سیدھا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، کامیابی کا راستہ یہ ہے، دین حق یہ ہے، جانتے بوجھتے بھی انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا، عمل نہ کیا، بدعملی والی لائن پہ چلے گئے، فسق و فجور اور معصیت والا راستہ ان لوگوں نے اختیار کر لیا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جن پر غضب اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، وباؤ بسخط من اللہ، یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے، اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے۔ ان کو قرآن مجید میں مغضوب علیہم کہا گیا، اور ضالین کنہیں کہا گیا؟ جنہوں نے راستہ تو اپنانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے تو وہ سمجھتے رہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں، محنتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، لگے رہے، خود بھی لگے رہے اور لوگوں کو بھی اس غلط راستے پہ دعوت دیتے رہے، لیکن ان کا انتخاب غلط تھا، ان کا راستہ غلط تھا۔ وہ عمل کے میدان میں تو بہت آگے چلے گئے، لیکن وہ علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ ان کے عمل کی بنیاد علم کے اوپر نہیں تھی، انہیں اعمال تو بڑے کیے، لیکن ان کے اعمال علم کی بنیاد پر نہیں تھے۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ ضالین، گمراہ۔ جو انسان اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اس کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ صراط مستقیم کے اوپر کھڑا ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو شخص سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، حق کو پہچانتے ہوئے بھی، محض ضد، تکبر، عناد، حسد، بغض، عصبیت، آبا پرستی اور تقلید کی وجہ سے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتا، سنت کی طرف نہیں آتا، عمل کے میدان میں آگے نہیں آتا، تو ایسا انسان پھر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے افراد پہ غصہ ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، اور وہ افراد، وہ لوگ جو محنتیں تو کرتے ہیں، کوششیں تو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے سورہ کہف کے اندر، اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا، عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں، محنتیں دنیا کی زندگی میں تھیں تو بہت زیادہ، لیکن ضائع ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، عمل تو انہوں نے کیے لیکن برباد ہو گئے۔ یہ کون ہیں؟ جو بدعت کے راستے پر چل پڑے۔ ایک راستہ ہے سنت کا راستہ، ایک راستہ ہے بدعت کا راستہ، تو ہم نے سنت کے راستے کا انتخاب کرنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ سنت کے راستے کا انتخاب کر کے ہی کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ بڑی کامیابی کو پالے گا۔
بڑی فوج کو حاصل کر لے گا، اور جو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑا، بغاوت کے راستے پر چل پڑا، اپنے راستے بنانے شروع کر دیے، يُدْخِلْهُ نَارَ جہنم، اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ گمراہوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ تو سنت انسان کو کامیابی کی طرف لے کر آتی ہے، جبکہ بدعت انسان کو خسارے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سنت کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، سنت انسان کو صراط مستقیم پر لاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ ہدایت ملے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ ہدایت چاہتے ہو، گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کو تم نے مضبوطی سے کیا کرنا ہے؟ تھامنا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بدعت کیا کرتی ہے؟ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت سے محروم کرنے کا باعث اور سبب بن جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کا مقدر، گمراہی کا انجام یہ جہنم کی آگ ہے۔ سنت آپ کو اختلاف سے بچائے گی، افتراق اور انتشار سے محفوظ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لوگو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ ان اختلافات سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ نہیں چھوڑنا، اس کو عزو علیہا بالنواجز، اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، تمسکوا بہا، اس کے ساتھ تمسک کر لینا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور بچنا ہے کس سے؟ محدثات الامور، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے، بدعات سے تم نے بچنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ تو معلوم ہوا کہ سنت اختلاف سے بچاتی ہے، جبکہ بدعت انسان کو اختلاف کی طرف لے کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کے جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے، کہاں آپ کو دفن کیا جائے۔ مختلف آراء سامنے آئیں، اختلاف کس نے حل کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں، ما من نبی یموت الا یدفن فی المکان الذی مات فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو نبی جس جگہ وفات پاتا ہے اسی جگہ اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو سنت نے کیا کیا؟ اختلاف کو ختم کیا۔ ایک اور بہت بڑا اختلاف امت کے اندر مسئلہ خلافت کے اوپر پیدا ہوا۔ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں، مہاجرین کو خبر ملی، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں،
خلافت کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام دو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ انصار سمجھتے ہیں یہ ہمارا شہر ہے، مدینہ، اس کے اصل وارث ہم ہیں، ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور مہاجر تو باہر سے آئے تھے، ہم یہاں کے اصلی باشندے ہیں، ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، ہماری شہادتیں زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، تو خلافت کس کا حق ہے؟ ہمارا حق ہے۔ یہ انصار کی رائے تھی۔ ادھر سے مہاجرین وہ یہ موقف پیش کر رہے تھے کہ نہیں نہیں، اسلام اس کا آغاز اور اس کی ابتدا مکہ سے ہوئی، اللہ کے نبی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اسلام کے اولین سپاہی اور اولین اسلام کے اندر شامل ہونے والے لوگ السابقون وہ مہاجرین ہیں، مہاجرین کا مقام زیادہ ہے۔ اختلاف حل نہیں ہو رہا تھا، کس نے حل کیا؟ حدیث سامنے آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں گے، جو امیر ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، وہ قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا۔ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ، ان سے لڑائی کا مسئلہ آیا تو صحابہ کرام پھر تھوڑا سا اجتہادی اختلاف کا شکار ہو گئے کہ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ جہاد بھی کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف قتال کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف قتال نہیں ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، خلیفۃ رسول اللہ کا منصب پا چکے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ نہیں، ان کے خلاف قتال ہونا چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر دلیل پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما گئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑوں، ان کفار و مشرکین سے لڑوں۔ کب تک لڑوں؟ یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اللہ کے ایک معبود، سچا معبود ہونے کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے دیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے، شہادتین کا اقرار کر لیں گے، نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، عصموا منی، تو بچا لیں گے مجھ سے، دماءہم و اموالہم، اپنے خون بھی اور اپنے مال بھی۔ تو یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ان کے خون تو نہیں بچیں گے۔ تو بات کس کی مضبوط نکلی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف مضبوط نکلا۔ عمر کو بھی سمجھ آ گئی، حدیث سامنے آ گئی، اختلاف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو سنت اختلاف کو ختم کرتی ہے، بدعت اختلاف، افتراق اور انتشار کو جنم دیتی ہے، عبادت کو پارا پارا کرتی ہے، جمعیت کو پارا پارا کرتی ہے۔ سنت اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کی محبت کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ میری پیروی کرنے سے تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تمہیں یہ اعزاز بھی ملے گا کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرے۔ اور اس کے مقابلے میں بدعت کیا کرتی ہے؟ بدعت کرنے والا انسان اللہ کو انتہائی ناپسند، بدعت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 بندے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. ملحد فی الحرم، ایک وہ بندہ جو حرم کے اندر، بیت اللہ کی بھی حرم کی حدود ہے، اور اسی طرح مدینۃ النبی مسجد نبوی اور اس کے ارد گرد جو حرم کی حدود ہیں انہیں حرم کہا جاتا ہے. ملحد فی الحرم، وہ بندہ جو حرم کے اندر الحاد، کجروی، ٹیڑھے پن کا شکار ہونے والا ہے، اللہ کی معصیت و نافرمانی والا کام کرنے والا ہے، حرم کے امن کو بگاڑنے والا، فساد کرنے والا ہے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند بندہ ہے. وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، فرمایا دوسرا وہ جو کسی انسان کا ناحق خون بہانے والا ہے، اسے قتل کرنے والا ہے بغیر کسی وجہ کے. اور تیسرا کون؟ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جاہلیت والا طریقہ ڈالنے والا، رائج کرنے والا، سنت کے ہوتے ہوئے، صراط مستقیم کے ہوتے ہوئے بدعت کو لے کر آنے والا. کیونکہ بدعت کیا ہے؟ بدعت جاہلیت ہے، دین میں وہ چیز داخل کرنا جو دین کا حصہ نہیں، وہ بدعت ہے. اور ایسا انسان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ابغض الناس، اللہ کو انتہائی ناپسند، اللہ سے بھی دور. سنت انسان کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے، لعلکم ترحمون، جبکہ بدعت انسان کو اللہ کی لعنت کا مستوجب قرار دیتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فیہا، جس نے میرے اس مدینہ میں، میرے شہر میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا، او آوا محدثن، یا کسی نیا کام کرنے والے کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بندے پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی کیا ہے؟ لعنت ہے. سنت کیا کر رہی ہے؟ آپ کو اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے چھپا رہی ہے. اور بدعت کس قدر زیادہ نقصان ہے اس کا کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یا آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہے. سنت، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا مجھ میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بدعت ہے، اپنا کوئی راستہ بنانے والا یا کوئی نیا راستہ دین کے اندر داخل کر کے اس پہ چلنے والا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سنت آپ کے تعلق کو اپنے نبی سے جوڑتی ہے، اور بدعت آپ کے تعلق کو نبی سے کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں اس کا مجھ سے. لیسا منا من عمل سنت غیرنا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے ہماری سنت کے علاوہ کسی اور طریقے پہ عمل کیا، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. سنت اللہ کے نبی سے آپ کا تعلق، عقیدت، رابطہ، محبت، اس کو جوڑ رہی ہے، قریب کر رہی ہے، اور بدعت دین سے کاٹ رہی ہے، اللہ کے نبی سے دور کر رہی ہے. سنت آپ کے عمل کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے منصب پر فائز کروا کے، سنت کیا کرے گی کہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا، اور بدعت آپ کے عمل کو ریجیکٹ کروا دے گی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی عمل کیا، ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں،
اور ایک حدیث کے الفاظ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں، فہو رد، تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ مردود۔ تحبط اعمالکم، عمل برباد، وانتم لا تشعرون، بندے کو پتہ ہی نہیں، بندہ محنت کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی، بڑا اجر اور بڑا ثواب حاصل کر لیا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ عمل برباد ہو رہا ہے۔ تو راستہ کون سا اپنانا ہے؟ سنت کا راستہ، حدیث کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور بچنا کس سے ہے؟ خود ساختہ، فرضی، من گڑت اور اپنی طرف سے ڈالے ہوئے دین کے اندر کاموں سے، جسے عرف میں اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ سنت پر چلنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی ایک بھی نقصان نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی اگر عزت ملے گی، دنیا میں بھی اگر مقام ملے گا، دنیا میں بھی اگر رتبہ چاہتے ہیں تو فرمایا سنت پہ چلنا ہوگا، اور اگر سنت کے خلاف جاؤ گے، سنت کو، اللہ کے نبی کے حکم کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو ذلت اور حقارت اور پستی تمہارا مقدر بنے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور حقارت کن کا مقدر بنتی ہے؟ جو میرے حکم کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ اور غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اللہ نے تھوڑا سا وہ منظر دکھایا، شروع کے اندر فتح نظر آئی، مال غنیمت وہ بکھرا ہوا نظر آیا میدان کے اندر، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ درہ جہاں 50 صحابہ کرام کو رسول اللہ نے مقرر کیا تھا، وہ غنیمت کے پیچھے چل پڑے۔ وَعَصَيْتُم، تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو اس نے اللہ نے تمہیں دکھائی جسے تم پسند کرتے تھے، اور وہ چیز کیا تھی؟ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت، انسان کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، سزا آئی، نمونہ دکھایا اللہ نے کہ میرے نبی کی سنت کی مخالفت کی شکل میں پھر وہ فتح جو نظر آ رہی تھی وہ شہادتوں میں بدل گئی، وہ مال غنیمت جو نظر آ رہا تھا وہاں جانوں کی قربانیاں دینی پڑ گئیں، وہاں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ سنت پہ رہتے تو مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اسے حدیث ہرقل کہتے ہیں، جس میں ہرقل بادشاہ، عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا، رسول اللہ نے اسے خط لکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نا خط لکھے تھے، تو عیسائیوں کے ایک بادشاہ کو بھی خط لکھا، اس کا نام ہرقل تھا۔ تو جب خط اس کے پاس پہنچا نا، اس نے وہ سارا خط پڑھا، اور وہاں عرب قافلہ گیا ہوا تھا، اس سے بھی معلومات وغیرہ لی، ساری جو ہے نا لمبی ایک روایت ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو آخر میں وہ خلاصہ کیا نکالتا ہے کہ اگر یہ سچا نبی ہے اور یہ پیغام جس کی طرف سے مجھے آیا ہے اگر وہی نبی ہے نا جی، فَإِنَّهُ سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو آج جس مقام پر میں ہوں، جس تخت پر میں کھڑا ہوں، دنیا کی سپر پاور کی حیثیت سے وہ بات کر رہا تھا۔ دو سپر پاوریں تھیں اس وقت دنیا کے اندر، جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں سپر پاوریں شو کروا رہی تھیں نا، ویسے تو سپر پاور اللہ کی ہی ہوتی ہے، ایک ایران کی اور دوسرے روم کی، اور روم کا وہ بادشاہ تھا ہرقل، وہ کہتا ہے انہو سیملکو موضع قدمی ہاتین، آج جس ممبر پہ، جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں، یہ نبی اس کے قدم اس تخت تک پہنچیں گے، یہ یہاں تک آئے گا، اس کے ساتھی آئیں گے، اور یہ تمہارا یہ ملک، تمہاری یہ بادشاہ، تمہاری یہ سلطنت، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے بلکہ پہلے کہا، پوری حدیث کو پڑھے نا، اس نے کہا خیر چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو
کامیابی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہتیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری عمارتیں قائم رہیں، تو آؤ اس نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات کی تو سب لوگ بدک گئے، ڈر گئے، دروازوں کی طرف بھاگے۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو میری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نے پھر نہ خود مسلمان ہوا، نہ اس کی رعایا مسلمان ہوئی۔ لیکن بات اس نے، چونکہ اہل کتاب کا بہت بڑا عالم تھا، نصرانیت کا بڑا عالم تھا، اس نے یہ بات کی کہ نشانیاں ساری موجود ہیں، سچا نبی ہے، سچی کتاب ہے، سچی دعوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت سے، رسول اللہ کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا میں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ اور سنت کی خلاف ورزی کریں گے، بدعات والا راستہ اپنائیں گے تو کیا ملے گی؟ وجعل الذلۃ والصغار۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ۔ جب تم دنیا کے پیچھے لگ کے، دنیا کے پیچھے، اسٹیٹس کے پیچھے دوڑتے ہوئے سودی کاروباروں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لو گے، کوئی کھیتی باڑی میں لگ جائے گا، کوئی تجارت میں لگ جائے گا، کوئی کسی کام میں منہمک اور مشغول ہو جائے گا، اور اللہ کے دین کی نصرت والا عمل جہاد، اس کو تم ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه، یہ ذلت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، حتی ترجعوا الی امرکم الاول، جب تک تم اپنے پہلے معاملے اس سنت کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، اس طریقے کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے جو میں چھوڑ کے گیا تھا، اس وقت تک عزت تمہارا مقدر نہیں بنی۔ اور اللہ کا تو قرآن میں وعدہ ہے نا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کون ہے جو نہیں جانتے؟ منافق، جو سمجھتے تھے نہیں عزت تو فلاں دے گا، فلاں کی چاپلوسی میں عزت ہے، فلاں کی چاکری میں عزت ہے، فلاں سے مانگنے میں عزت ہے، یہ کام کر لیں گے تو عزت ملے گی، وہ کر لیں گے تو عزت مل جائے گی، نام بن جائے گا، ناموری بن جائے گی۔ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت چاہتے ہو تو عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ عزتیں کنہیں دیتا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو کتاب و سنت پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کی سیرت و سنت پہ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، اور جو اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو بدعات کو اپنا لیتے ہیں، ان کو پھر ذلتیں ملتی ہیں، ان کو خواریاں ملتی ہیں، ان کو پستیاں ملتی ہیں، ان کو اللہ عزتیں نہیں دیتا۔ آج ہم سنت اور بدعت کا ایک کمپیریٹیو جائزہ لے رہے ہیں، اس کے فوائد، سنت کے فوائد اور بدعت کے نقصانات، ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ سنت آپ کو کیا دیتی ہے اور بدعت آپ کا کس قدر نقصان کرتی ہے۔ سنت کا راستہ آسانی کا راستہ ہے، سہولت کا راستہ ہے، شارٹ کٹ اور تیز ترین کامیابی کا راستہ ہے، سیدھا جنت میں لے کر جانے والا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو تو میری سنت پہ چلے گا، میری اطاعت کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ اب نافرمانی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں جو میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، ایک مغضوب علیہم اور ایک ضالین۔ نافرمانی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، سیرت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، وہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک وہ یہ ہے کہ نہیں ہم نے تو ٹھیک ہے سنت تو یہ ہے، لیکن فلاں ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کہا ہے، فلاں نے بھی یہ بات کی ہے، فلاں امام نے بھی ایسا کہا ہے، ایسا کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ کن کا راستہ ہے؟ یہ ضالین کا راستہ ہے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ ہم نے دونوں راستوں سے بچنا ہے، ہم نے صراط مستقیم پہ رہنا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد
ابا، کیونکہ یہ آسانی کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ سنت پر چلنے میں آسانیاں ہی آسانیاں، آپ کی عبادات آسان، آپ کے معاملات آسان، آپ کی خوشیاں آسان، آپ کے غم آسان۔ بدعتوں کی طرف جائیں گے نا تو پھر مشکلوں میں پھنسیں گے۔ اللہ کے نبی کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے ایک مقام پر یہ بات ذکر کیا ہے کہ میں نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی گردنوں میں جو طوق ڈلے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہیں، یہ نبی رحمت آئیں اور ان طوقوں کو اتاریں، ان بوجھوں کو کم کریں۔ اور یہ بوجھ ہمارے کم کیسے ہوں گے؟ معاملات میں آسانیاں کیسے آئیں گی؟ جب ہم سنت پر رہیں گے، اور جب بدعت کی طرف جائیں تو پھنس رہے ہیں۔ دیکھ لیں اپنی خوشیاں، دیکھ لیں نکاح کتنا سادہ آسان، اللہ کے نبی نے خود بھی کیے نکاح، اپنی بیٹیوں کے بھی کیے، صحابہ کرام نے بھی کیے، سنت پر رہتے ہوئے، شریعت پر رہتے ہوئے سارے معاملات کتنی آسانی سے سر انجام پا جاتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں رسموں کی طرف، رواجوں کی طرف، اپنے بنا ہوئے طور اور طریقوں کی طرف، اور پھر نام اسے سنت کا دیتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں۔ غمی کا موقع آتا ہے، کتنا سادہ اور آسان طریقہ اسلام، اللہ کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کو غسل دیں، اس کو اچھا کفن جو ہے سنت کے مطابق پہنائیں، اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور قبر میں دفن کر دیں، دعا کرتے رہیں اس کے لیے۔ یہ تو ہے جی سنت۔ اور بدعت ہمیں کہاں لے جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کون کون سی رسمیں اور کون کون سے رواج اور کون کون سی بدعات، وہ پھر ہم دیکھا دیکھی پوری کرتے ہیں۔ نہ جی یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تیسرے دن یہ نہ کیا، 7ویں دن فلاں نہ کیا، 10ویں دن یہ نہ کیا، 40واں نہ کیا، برسی نہ منائی، دیگیں نہ چڑھائیں، فروٹ نہ بانٹے، یہ نہ کیا وہ نہ کیا، تو لوگوں کو کون جواب دے گا؟ اور یہ سارا کچھ ہم دین کے نام پہ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم سے کرنے والے کروا بھی رہے ہوتے ہیں۔ سنت کیا دیتی ہے؟ آسانیاں، اور بدعت آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ آپ کی زندگی بھی مشکل بنائے گی اور آپ کی آخرت بھی مشکل بنا دے گی۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ جب حوض کوثر پہ جاؤ گے جام پینے کے لیے، اور اللہ کے نبی کو فرشتے بتائیں گے اے نبی اللہ انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئے کام شروع کر لیے۔ غیروا دینک، انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ نقشہ بگاڑنے کی کوششیں کی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے فسحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، ان کو پرے کر دو، ان کو ہٹا دو، دھتکار دیا جائے گا انہیں۔ تو سنت پہ رہیے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر دنیا میں کامیابی اور آسانیاں چاہتے ہیں، اگر آخرت میں کامیابی اور آسانیاں چاہتے ہیں، تو سنت کا راستہ اپنی پوری زندگی میں اس راستے سے تھوڑا سا بھی نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، کیونکہ ارد گرد بہت سے راستے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو زمین پر نا ایک ڈبہ، ایک چوکور خط کھینچا اور درمیان میں اس کے ایک لکیر بنائی، اور ارد گرد کوئی ٹیڑھی میڑھی کافی ساری لکیریں بنا دی۔ فرمایا یہ جو درمیان میں راستہ جا رہا ہے نا جی، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور آخر میں ایک تھوڑا سا نقطہ سا لگا کے کہ یہ یہاں پر کھڑا ہوں میں اور میں تمہیں بلا رہا ہوں کہ آؤ صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ۔ بہت سے راستے آپ کو ادھر جانے والے ملیں گے، ادھر جانے والے ملیں گے، ایسے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بس یہ چیز اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ جب بھی کوئی عمل نیکی سمجھ کر کرنے لگیں، دین سمجھ کر کرنے لگیں، فوراً اس بات کی تحقیق کر لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، آپ کے پہنچائے ہوئے پیغام میں
اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگیوں میں؟ انہوں نے کوئی ایسا عمل روایت کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر ہے، سنت ہے، دین ہے، ہم اس کو لیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس کو کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سنت نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ پھر ہم اس سے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کیا وصیت کر گئے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچنا ہے۔ پھر سنت اجر اور ثواب اور اجر عظیم کا ذریعہ ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعت جو ہے وہ وزر اور بوجھ بن جاتی ہے، خاص طور پر ان پرفتن حالات میں جہاں ہر طرف فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے آنے والے وقتوں میں کہ سنت پر چلنے والا، دین پر چلنے والا، وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے گا کالقابض علی الجمر، جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے حالات میں جو بندہ سنت کے اوپر کھڑا ہے اور بدعت سے اور غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، وہ بندہ چاہے ایک ہوگا، اللہ اسے 50 بندوں کے برابر اجر دیں گے، اور اس کے ایک کی استقامت کو دیکھ کر جتنے لوگ سنت کی طرف آئیں گے اللہ سب کی نیکیوں میں سے اسے برابر حصہ دیتے رہیں گے۔ اور اس کے بالمقابل اگر آپ کے کسی بدعت والے کام کو کرنے کی وجہ سے، یا بدعت کی سپورٹ کی وجہ سے، یا بدعت کے اختیار کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ اس بدعت کے راستے پہ چل پڑا تو بوجھ سارا کس پہ ہوگا؟ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اپنے بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھانے پڑیں گے اور ان کے بوجھ بھی جن کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ پھر ایسے لوگ کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے سرداروں کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یہ خود بھی مجرم بنے، انہوں نے ہمیں بھی اضلونا السبیل، ہمیں بھی راستے سے بھٹکایا۔ لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے میں ہر کسی کو دگنا دوں گا۔ تمہارے پاس عقل تھی، شعور تھا، اللہ کے نبی کی سنت تھی، محفوظ دین تھا، تم کیوں ڈی ٹریک ہوئے؟ تم کیوں ان غلط راستوں پہ چلے؟ تو سنت کا راستہ کامیابی کا راستہ، کامرانی کا راستہ اور جنت کا راستہ ہے، اور بدعت کا راستہ گمراہی کا راستہ، اللہ کے غضب کا راستہ اور ناکامی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پوری زندگی سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔